السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، ٹاپ سٹوریز کیا ہیں آج کی رات؟ حکومت اور اتحادی کے کیا معاملات ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ معاملات جو ہیں وہ اب کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور مولانا نے بھی پوزیشن لے لی ہے۔ مولانا صاحب نے جو ہے وہ بڑا دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اب وہ دوڑیں کہاں تک جاتی ہیں اس سے ذرا بات کریں۔ دوڑوں کے ساتھ ساتھ ٹکڑے بھی اتنے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے جو تحریک انصاف میں جو ہے وہ آپس میں دستوں گرباں ہیں، روز ایک نئی ہے، یعنی یہ وہ بالکل ایک سوپ اوپرا چل پڑا ہے۔ آپ کو یاد ہے بولڈ اینڈ دی بیوٹیفل، جس میں کرداروں کی کمی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، روز کو نیا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے اور نئی بات کر رہا ہے اور نئی خبریں بنا رہا ہے۔ تو آج ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے ایک مہمان ہوں گے، ذرا ان سے اندر کی خبر لیں گے معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل، پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ حکومت اور اتحادی what are they exactly up to؟ اب دیکھیے اس وقت آج جو امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ آج 1 جولائی ہے، نیا فائنینشیل ایئر شروع ہو گیا ہے اور بجٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج ان افیکٹ آ گیا ہے۔ فائنینشیل ایئر وداؤٹ فائنانسز، بالکل، فائنینشیل جو ہے ہم سے ہماری جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کا دن جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو بجٹ آیا ہے اور بجٹ پہ آج ہم بات کرتے ہیں، اس میں آج بلکہ وہ شاہد حقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی، اس پہ بھی ذرا تھوڑی دیر میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو بجٹ ہے، بجٹ کیونکہ اب ان افیکٹ ہو گیا ہے تو اس کے اندر تمام تر جو بڑے بھاری قسم کے ٹیکسز ہیں، اس پہ جو مزید بوجھ ہے پاکستان کے شہریوں پر، وہ آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، جب یہ بجٹ اوریجنلی آیا تھا بطول، تو بہت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ابھی بجٹ ڈیبیٹ ہوگی، اس میں بہت ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی، وہ ایسا نہیں ہوا اور ٹیکسز تو بہت زیادہ لگے۔ اب اس میں دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں بطول جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے ابھی جو بجٹ کی سختی ہے نا، وہ آج سے تو باقاعدہ طور پر وہ آفیشلی امپلیمنٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو ہٹ کرنا شروع کرے گی تھوڑے دن میں، جب ایک دم انہیں نظر آئے گا جب کہ معاملات جو ہیں وہ ان کی جیب پہ کس طریقے سے بھاری پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ پیٹرول آلریڈی مہنگا ہو گیا، ابھی اناؤنس ہوا ہے، اب ٹھیک ٹھاک ہوا ہے۔ اچھا، اب بجلی اور گیس، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، جو کہ بائی دی وے اس دن وہ فائنانس منسٹر جو اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ مور اور لیس وہ اب ہو ہی جائے گا۔ وہ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے ان کی تمام تر شرائط مانی ہیں۔ ان شرطوں میں بجلی اور گیس کا میجر ٹیرف ہائکس، بلکہ آپ کو یاد نہیں شہباز شریف نے فلور پہ کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنایا۔ بالکل، اور ظاہر بات ہے ایک چیز جو، کیونکہ آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں تو آپ نے وہ تو کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو بجلی اور گیس اور پیٹرول، یہ ابھی جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں ہم ساروں کے، آلریڈی ہیں، مزید جو رہ گئے تھے 14 طبق تو روشن ہو چکے ہیں، 15واں بھی دھندلا نظر آنا میں شروع ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے، دوسرا اور اوپر سے سیلز ٹیکس اس کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، پھر جو سیلری پہ جو ٹیکسیشن ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، اور حزب معمول وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں انہی کے اوپر جو ہے مزید بوجھ لادا گیا۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں اینڈ دس ول بیکم اے میجر ایشو، لوگوں کی نکلیں گی چیخیں۔ اچھا، اب اسی چکر میں آج نکل رہی ہیں، آلریڈی نکل رہی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، اب اس میں آج جو شاہد حقان عباسی صاحب نے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بات کی، وہ بلکہ ان کا جو مین چیزیں تھیں اگر ہم سنوا دیں، پھر ذرا میں 2-4 نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی سنوائیے ذرا۔ پاکستان کی تاریخ کا بجٹ ہے، یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ 3000 ارب 30 کھرب تو حکومت خرچ کر رہی ہے، 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر۔ آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج، یہ کیا آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے؟ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ کفاف کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں۔ یہ انہوں نے 1 سال اور جو ضائع کیا، یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اب دیکھیں ان کے جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ حکومت نے اتنے جو ٹیکسز لگائے۔ اب اس میں بطول ایک چیز کہنا ضروری ہے، دیکھیے ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ نے اتنا جو ہے وہ ریونیو ریز کر کے دکھانا ہے۔ اب وہ کہاں سے لینا ہے، کچھ جگہوں کو تو وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا جو آج نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جو میرے اور آپ پہ جو یہ ٹیکس کا جو بوجھ لادے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ خود کیا کر رہی ہے، یعنی اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کیے، وچ از اے جینوئن پوائنٹ، پہلی بات۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ان لوگوں پہ جن پہ لگانا چاہیے تھا ٹیکس، ریٹیلرز پہ نہیں لگا،
ایگریکلچر پہ نہیں لگا. یہ آج انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ جی جو سگریٹ کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں یہاں سے بچت ہو سکتی تھی. اور دوسری بات مجھے بتائیں بطول, یہ کہاں کی منطق ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے بائنگ اینڈ سیلنگ آف پراپرٹی پہ آپ ایک سرٹن ٹیکس لگا رہے ہیں, لیکن جو سول اور ملٹری بیوروکریٹس ہیں حاضر سروس ریٹائرڈ ان کو استثنا ہے. بھائی کیوں استثنا ہے؟ یعنی پھر جو ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے جی پھر مجھے کیوں نہیں ہے. اور فہد صاحب یہ بار بار آئی ایم ایف کو بلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی ٹیکس لگاؤ. آئی ایم ایف نے کسی کا نام لے کے نہیں کہا کہ اسی طبقے پہ لگاؤ اور اسی کو نہیں لگاؤ, وہ صرف ریونیو کی بات کرتا ہے, باقی امپلیمنٹیشن آپ اپنی مرضی سے کریں. ایگزیکٹلی. اور یہیں پہ ایک بطول پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بار بار ساری آپ گورنمنٹ کسی شخص سے بات کریں وہ کہتا ہے جی بڑے مشکل فیصلے, ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ہم کریں گے. دوسروں پہ ٹیکس لگاتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے نا, یہ مشکل فیصلے کرنے تھے, مشکل یہی تھا. یہ نہیں تو کیوں نہیں کیے مشکل فیصلے. تو یہ اب ان پہ تنقید ہوگی. آج جو شاید خاقان عباسی صاحب نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا ہے یہ آج ابھی آپ کو اور زیادہ نظر آئے گا. اور اس لیے بھی آئے گا بطول کیونکہ دیکھیے ملکی حالات, اب یہ تو کہنا ہے کہ جی میں مشکل فیصلے کر کے ہم معیشت کو بہتر کریں گے, بڑی اچھی بات ہے, ہم سب دعا گو ہیں کہ ایسا ہو. لیکن اس وقت ملک میں واقعی میں بہت مشکل ترین حالات ہیں دو طریقے سے. ایک تو جو ہماری اکانومی کا حال ہے جو, اور جس طریقے سے وہ مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شہری کو امپیکٹ کر رہا ہے, اور وہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے نا, آپ کو آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا سیاسی طور پر بھی دیکھیے نا کہ ہم ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے چلے اپنے معاملات چل رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک پروسیس ہے کہ جی ایک ڈائلاگ ہونا ہے, ٹیمپریچر کم آنا ہے, نفرتوں کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے, ایک فنکشنل سسٹم بنانا ہے. I'm sure you have some kind of opinion about this. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مطمئن نظر آتی ہے بجٹ سے. when we meet people and when we speak to them, so they have a satisfactory tone towards budget. Why? دیکھیے اس لیے کیونکہ اس سب کو جو ہمارے سٹیک ہولڈر وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں آئی ایم ایف کا پیسہ مل جائے تو ہمارے حالات بڑے بہتر ہو جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, ایکچولی میں آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ, ہمیں آئی ایم ایف چاہیے, لیکن وہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتی کہ آپ فلانے بندے پہ ٹیکس نہ لگائیں اور انہی پہ لگائیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جی میکرو لیول پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے تو ہم نے واہ واہ بڑی اچھی بات ہوگی, تالیاں ہو جاؤ جی, سب کی پیٹ جو ہے وہ ٹھوکو. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ وہ کاسٹ کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ جن پہ بار 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 جو ہے ان کے اوپر سیلری ٹھوکی جاتی ہے. اور جو مشکل فیصلے ہیں یہی تو رونا ہے بطول. بھائی مشکل فیصلے آپ کرنے آئے تو کریں نا پھر وہ فیصلے, کیوں نہیں کر رہے؟ یہ شارٹ کٹس ہیں, یہ آسان طریقہ ہے کہ چلو جی بطول جو ہے وہ تو پہلی ٹیکس پیئر ہے اس پہ اور ڈال دو, لیکن وہ جو فلانا آدمی ہے وہ کیونکہ میرا ووٹر ہے تو اس میں نہیں ڈالنا, یا وہ سرکاری افسر ہے تو اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور بلکہ نہ صرف مشکل فیصلے نہیں کیے بلکہ جو ٹیکس اسٹریٹجیز اناؤنس کی تھی ان کی امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکے, جیسے ریٹیلرز والا اور ایگریکلچر, وہ نہیں کر سکے نا. انفیکٹ ایک بریک لینی ہے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کم از کم قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی سے میں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بجٹ تو پاس کروا دیتے ہیں لیکن پھر ساتھ بھی نہیں دیتے. اور دوسرے اس میں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ واٹ از دا وے آؤٹ ناؤ. اور بعد میں اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑی 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں. جے یو آئی کا جو پی ٹی آئی سے پرابلم ہو گیا ہے وہ بھی بات کریں گے. اور رائٹ ایٹ دی اینڈ بطول لوگ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آج پی ٹی آئی کے اندر سے بڑی مزار خبریں آ رہی ہیں. ایک عدالت لگنے والی ہے, دیکھیے گا بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید جی فہد صاحب. اچھا اور اتحادی کیا کریں؟ ہاں اب دیکھیں, اب اس میں یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو بجٹ جب آ رہا تھا, جب شروع میں پریزنٹ ہوا تھا, یاد ہے پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا؟ ہم تو نہیں سپورٹ کر سکتے, فلانا ہے. اسی دن ہو گیا تھا. خیر اینی ویز وہ پھر صلح صفائی ہو گئی ان کی, جو بھی وہ چاہ رہے تھے. تو اس کے بعد پھر جب اس کے اوپر بجٹ پہ جب بحث ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو صاحب نے خود تقریر کی, اور بڑی سخت تقریر کی تھی, اور بڑے تنقید کی کہ دیکھیں اس میں آپ یہ دودھ پہ بھی لگ رہا ہے, اسٹیشنری پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کے بعد وہ بجٹ ہو گیا پاس, اور اسی طریقے سے اس میں چھوٹا موٹا چینجز ہوئے, ادروائز وہ پاس ہو گیا ہے. اب یہ اس کے اوپر جو مشکل آ رہی ہے اس کا ایک سیاسی فال آؤٹ تو ہے, اور وہ اتحادی جو ہیں ان کو بھی لینا پڑے گا, ان کی ذمہ داری لینی پڑے گی. بالکل. تو پھر اب کیونکہ ایک بہت ہی اہم اتحادی ہمارے ساتھ, بالکل کم از کم قاہرہ صاحب ہمیشہ ہمیں جوائن کرتے ہیں جب بھی کروشل حالات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے. تھینک یو قاہرہ صاحب فار جوائننگ فرام پاکستان. السلام علیکم قاہرہ صاحب. وعلیکم السلام فہد صاحب, کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا قاہرہ صاحب, آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بجٹ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, نیا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ شروع ہو چکا ہے,
اور بجٹ میں بڑے پرابلمز ہیں، بڑی یعنی کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ بڑا بوجھ ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے کچھ حد تک تو، لیکن کئی چیزیں ہیں قاہرہ صاحب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اب اتحادی ہیں اور یہ بجٹ کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر بھی آتی ہے، آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ بیوروکریٹس، سول ملٹری بیوروکریٹس سرونگ اور ریٹائرڈ، ان کو چھوٹ دے دی گئی کہ جی آپ ٹیکس نہ دیں باقی سارے دیں، اس کی کیا منطق ہے قاہرہ صاحب؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا، وضاحت نہیں ہو سکی کہ ان کو کس ٹیکس سے چھوٹ دی گئی؟ میں کرتا ہوں، جو ایک ٹیکس لگا ہے جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا، اس پہ ایک ایکس اماؤنٹ آف ٹیکس لگ گیا ہے کہ جی آپ اگر خریدیں گے یا بیچیں گے اپنی پراپرٹی آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے۔ اس میں ایک ایگزمپشن دے دی ہے کہ جی اگر آپ ایک سرکاری ملٹری یا سول سرکاری افسر ہیں، حاضر سروس یا ریٹائرڈ، تو آپ کو استثناء حاصل ہے، باقی پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہی ٹیکس دے گا۔ اچھا فہد صاحب، اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح مجھے ایک عام شہری کے طور پہ جو میری انسیسٹرل پراپرٹی ہے وہ میں اگر سیل کرتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اس پہ کیپٹل گین نہیں لگتا، اور اگر میں نے کوئی پراپرٹی ایکوائر کی ہے، خریدی ہے، تو وہ ایک اور صورت ہے۔ اسی طرح ان کو سرکاری ملازمین کو، وہ سول ہوں یا ملٹری کے، ان کو ایک قانون کے مطابق ایک ان کا پارک کا پلاٹ ملتا ہے، ان کو ایک اپنا رائٹ ملتا ہے جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ان کو ایک بینیفٹ ہے۔ یہ بینیفٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن الگ بحث ہے، لیکن اس وقت ایک قانون ہے۔ اچھا، جو انسیسٹرل پراپرٹی کے طور پہ تسلیم کر کے اگر کوئی بروکریٹ اس کو بیچتا ہے تو اس کا گین نہیں بنتا، وہ کہتا ہے جی مجھے تو اسٹیٹ نے دیا تھا، میں نے کوئی پراپرٹی یہ اس مقصد کے لیے تو خریدی نہیں تھی، نہ میں نے اس مقصد کے لیے، ہاں میں نے اپنی ضرورت کے لیے بیچ دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنی انسیسٹرل پراپرٹی بیچی۔ لیکن قاہرہ صاحب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں، کیونکہ فہد صاحب ایک اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر ادر ٹیکسز آلسو، اگر ہم اس ایک اسپیسیفک پلاٹ کی بات نہ بھی کریں جو تقریباً ہر آفیسر اور بیوروکریٹ کو ملتا ہے، اس کے علاوہ جو پرکس ہیں، اس کے علاوہ جو انسینٹیوز ہیں، اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں جس سے وہ مبرہ ہے، لیکن اس میں کوئی مبرہ نہیں، اس میں قاہرہ صاحب جو اسپیسیفک نہیں بتایا تھا، یہ اسپیسیفک ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ the government of Prime Minister Shehbaz Sharif exempted the income tax on sales of properties by serving and retired bureaucrats and serving and retired military personnel. سر میں عرض کر رہا ہوں، یہ رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ تصحیح کر لیجئے، ٹھیک اس کو چیک کر لیجئے مزید، یہ لاجک نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ ایک طرف تو آپ تنخواہوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور تنخواہوں پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹیکس کا استثناء آ جائے تو یہ لاجیکل بات نہیں۔ یہ ایکچولی قاہرہ صاحب، یہ مجھے میری چھوٹی فہد صاحب ایک چھوٹی سی، آپ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بڑے رسوخ والے ہیں، آپ فائنانس منسٹری سے، ایف پی آر سے اس کی وضاحت مانگ لیجئے، اس لیے کہ یہ عقلی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں۔ ایک بندہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے یا حاضر سروس بیوروکریٹ ہے، وہ پراپرٹی لے دیتا اور خریدتا اور بیچ دیتا ہے، اس کو گین ہوتا ہے اس سے، تو وہ ٹیکس دے گا۔ یہ ایکچولی دیکھیں، ایک پریولیج کا پلاٹ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہ خریدا نہیں ہے، وہ میرا کاروبار نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے انسیسٹرل پراپرٹی میں سے کوئی چیز ملی اور میں نے وہ بیچی، تو میرا گین تو ہے، لیکن میرے پاس آمدن تو ہے، لیکن میں نے اپنے ایسٹ کو کنورٹ کیا ہے، میں نے اس سے کوئی حاصل نہیں کیا۔ لیکن قاہرہ صاحب دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کی جو فیکچول یہ چیز ہے یہ بالکل کلیئرلی رپورٹ ہوئی ہے، بلکہ آج دو ایسے لوگ جو ہماری اکانومی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کلیئرلی کہا ہے کہ جائیداد کے خرید و فروخت میں فوجی اور سول بیوروکریسی کو چھوٹ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ بات تو دیکھیں نا، ایک مخالف کا بیان ہے نا، لیکن یہ فیکچولی رپورٹ ہو گیا، جماعت بیان دے رہی ہے نا جی، یہ فیکچولی رپورٹ ہو چکا ہے، یہ ایکچولی ان کو ایگزمپشن ملی ہے، اس میں لاجک کیا ہے؟ رپورٹنگ میں نے عرض کیا، رپورٹنگ غلط بھی تو ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے خود فرما دیجئے کہ ایک طرف آپ ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں، اس پہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے،
تو ان کی پراپرٹی پہ ایگزمپشن دے دی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی ساری پراپرٹی. ہاں یہ اس لیے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن چلیں obviously یہ ہے نہیں. میں آپ کو تسلی سے کہتا ہوں ایسا ہوگا نہیں. لیکن آپ پھر حکومت کی طرف سے وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا. پھر آپ میں حکومت میں نہیں ہوں, میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں. میرے پہ سوال ہوا, میں نے تو کہا عقلی دلیل کی بات کر رہا ہوں, اور میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ نہیں تو مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے. میں ابھی کسی سے کوشش کرتا ہوں کہ میں فائنانس کے کسی بندے سے بات کر کے اس سے وضاحت لے لوں. چلیں آگے چلتے ہیں. قاہر صاحب اب معاملہ یہ کہ حالات ہو گئے ہیں بڑے مشکل. ظاہر بات ہے قاہر صاحب یہ ویو آف یعنی کہ بجلی بھی بڑھ رہی ہے, بڑھنے جا رہی ہے, گیس بھی, پیٹرول بڑھ گیا ہے, حالات مشکل ہیں ایک عام آدمی کے لیے, اچھی طرح آپ سے بہتر کون جانتا ہے. دیز آر ٹف ٹائمز. دوسری طرف پولیٹیکلی بھی حالات جو ہے وہ کسی یعنی ڈائلاگ پروسیس کہیں بھی نہیں جا رہا, اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ جو ایک سٹریس ہمارے سسٹم میں یہ دور نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں واٹ از دا وے آؤٹ قاہر صاحب, یہ جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فہد صاحب گزارش ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بلا شبہ یہ تکلیف دہ ہے, اور ہم نے بھی جب اس کو ووٹ کیا ہے تو یہی دیکھ کے اعتراضات بھی فائل کیے ہیں, لیکن یہی دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا سپیس ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس سپیس نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے, ان کو یہ مشکل ترین اور ناپسندیدہ ترین فیصلے کرنے پڑے ہیں, تو یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا, چوائس تو نہیں ہو سکتی. اب جتنے بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس غلط ہے, وہ ٹیکس غلط ہے, فلاں فیصلہ غلط ہے, تو وہ ساتھ کوئی بندہ ابھی بیٹھ کے یہ نہیں بتا رہا, بس بشمول شاید خاقان صاحب کے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے, کہ جی اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ نہ کریں اور یہاں سے یہ کر کے اپنی آمدن بڑھا لیں. یہ تو بڑا سادہ کلیہ ہے. آپ کہیں جی آپ ریٹیل پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ریٹیل پہ ٹیکس لگاتے ہیں, نہیں لگایا. ریٹیل پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جی. ریٹیل پہ ٹیکس میری اطلاع کے مطابق ریٹیل پہ ٹیکس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک فکس ٹیکس لگے, کیونکہ آپ کے ریٹیلر الٹیمیٹلی کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک دن ہڑتال کر کے سارا پاکستان بند کر دیتے ہیں. لیکن وہ ابھی تو نہیں ہوا نا قاہر صاحب, جب ہوگا تو ہوگا. میری گزارش ایسا نہیں ہے, ہو چکا ہے نا جی. یہ ہماری گورنمنٹ میں ہوا, اس سے پچھلی ہم سے پہلی گورنمنٹ میں ہوا, ہمارے بعد گورنمنٹ میں ہوا. یہ تو ہو چکا ہے نا, یہ تو ایکسرسائز ہے ہماری, پتہ ہے ہمیں, آپ کو بھی پتہ ہے اس کا. سو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہ کام کرنے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہے. ہاں جو ٹیکس مشینری ہے وہ اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن سر پلیز معذرت کے ساتھ جو پریکٹیکلی پاسبل ہیں وہ سارے فیصلے وہ کیوں نہیں ہو سکتے جس میں گورنمنٹ پہ بوجھ ہے, جس میں گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہو, جس میں ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہو, جس سے عوام کی, تو سر اس کو سمپلیفائی کر دیں. وہ ناپسندیدہ فیصلے ہماری جھولی میں کیوں آتے ہیں؟ سیلری کلاس کی گزارش ہے کہ حکومت اپنے وزارتیں 16, 17, 18 ختم کر رہی ہے, بہت سارے محکمے پرائیویٹائز کر رہی ہے. اب یہ بجٹ کے اندر ایک اعلان کے تحت تو نہیں ہو جانا, اس کے لیے انہوں نے آؤٹ لائن دے دیا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اسی 4 مہینے میں 6 مہینے میں, اور وہ جو بہت پریشر ہے پرائیویٹائزیشن کے خلاف, میری اپنی جماعت کا ایک, میرا خود اس کے اوپر ایک ویو ہے, لیکن حکومت وقت جب فیصلہ کر کے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے تو اس میں لیٹیگیشن ہوتی ہے, اس میں یونینیں ہوتی ہیں, اس پہ بہت سارے, لیکن کیا اس طرف سفر شروع ہے کہ نہیں؟ ایک دن میں کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا یہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک بجٹ سپیچ میں آپ اعلان کریں اور اٹس ڈن؟ ایسے ہوتا نہیں. انہوں نے اس بجٹ کے اندر تو سامنے نہیں آیا نا ابھی تک قاہر صاحب کہ جی یہ چیزیں بند کر رہے ہیں, اتنا اخراجات کم ہوں گے ہمارے. سر میں نے عرض کیا فہد صاحب, انہوں نے بلو پرنٹ دیا, انہوں نے ایک تو نئی بھرتیاں نہیں کر رہے, انہوں نے بلو پرنٹ دیا کہ ہم یہ 18 وزارتیں ختم کر رہے ہیں, 16 وزارتیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوئی 60-70 ادارے ہیں جو مرج کر دیں گے دیگر اداروں میں, جو جن کی اب ضرورت نہیں ہے, ان کا بوجھ کم کریں گے. تو گریجولی آپ کم کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر کٹ کرتے ہوئے کہیں ایک دم اسٹیٹ کو شٹ ڈاؤن کر لیں بالکل. آپ مطلب ایک اچھا کلیہ ہے کہ 50% سلیش کر دو, تو 50% سلیش شاید گریجول ہو بھی جائے, لیکن ایسے تو نہیں ممکن کہ ایک دن میں ہو جائے, ایک سال میں ہو جائے. ٹھیک ہے قاہر صاحب, تھینک یو ایز آلویز, ہمیں جوائن کیا آپ نے, بہت شکریہ. جو بوجھ آ رہا ہے نا, اب یہ کان کو ہم ادھر سے پکڑیں, بطولیت دوسری سائڈ سے پکڑیں. ایشو یہ ہے کہ جب اخراجات کم ہوں گے سو ہوں گے, ابھی تو نہیں ہوئے نا, یا جب مزید ٹیکس لگیں گے تو لگیں گے. تو میرے خیال میں, اور بائی دا وے اس دن آپ نے سنا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں
محمد اورنگزیب صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جو ریٹیل پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ریٹیل پہ ٹیکس لگنا چاہیے, اس وقت لگ جانا چاہیے, یہ تھا, دیٹس واٹ ہی سیڈ, کہ لگ جانا چاہیے تھا. اور اگر تب لگ گیا ہوتا تو اب تک وہ اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارا ریونیو کما چکی ہوتی. تب کیوں نہیں لگا؟ اسی لیے نہیں لگا جس وجہ سے اب نہیں لگ رہا کہ جی ریٹیلرز پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے. اب ہمارا بینک ہے یہ. جب ہم بجٹ پہ کام کر رہے تھے تو کیا مسئلہ تھا؟ ٹیکس لگ تو جاتا ہے, وصول نہیں ہوتا نا. وہ ایک الگ کہانی ہے, ایک بریک لیں گے. جب بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا نے جو نئے بیانات دیے اس کے اوپر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب ہوں گے. ایک بریک پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. فہد, مولانا نے بھی گیئر اپ کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی, اور اس میں 2-3 چیزیں میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو انہوں نے اپنی بہت ساری جو اسٹیٹڈ پوزیشنز تھیں ان پہ بات کی, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ جی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو آتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر کچھ معاملات آگے نہیں چل رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے کنفیوژن کا شکار ہیں. اچھا, ان کے بیان کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لگ گئیں دوڑیں, کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ مولانا صاحب تو تھوڑے سے ناراض ہیں ان سے. انہوں نے فوراً کمیٹی بنائی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی جا کے مولانا صاحب سے کیا بات کرتی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس دن وہ پریس کانفرنس ایک ویک اپ کال تھی. اب پی ٹی آئی کہ دیکھیں, پی ٹی آئی ڈس آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے. جو آپس میں ان کا جھگڑا پڑا ہوا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں پہ کنفیوژن ہے, اور وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جس طریقے سے مولانا صاحب نے بھی اس دن ان سے جو ہے وہ جو ہے گڑبڑ کی, یعنی کہ انہوں نے شکایت کی. اب وہ سارا معاملہ کیا تھا وہ آپ بتائیں گی, اور آپ بتائیں گی ہمارا المشہور خبر خلاصہ. ایک طرف مولانا سخت گرمی میں سڑکوں پر گرما گرمی کا منصوبہ بنا رہے ہیں, تو دوسری طرف حکومت سڑکیں ٹھنڈی رکھنے کی پلاننگ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے مطابق پی ٹی آئی کو مذاکرات میں خوش آمدید کہتے ہیں, مگر ان کی قیادت میں یکسوئی کی کمی ہے. وفود آتے ہیں مگر مذاکراتی کمیٹی تشکیل نہیں ہوتی. مولانا نے انتخابی نتائج میں بھی سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا کہ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ایک بار پھر ملک میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. بہت اہم بات کی ہے, اور لیٹس سی کیسے انفولڈ ہوتا ہے. اور سیاسی جماعتوں سے رابطے کو سیاسی عمل, جبکہ حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت میں اتنا خم نہیں کہ وہ شکایات کا ازالہ کر سکے. معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. مولانا کے مطابق ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں اور صرف تسلیوں سے ہم نہیں مطمئن ہوں گے. ادارے مداخلت کرنا بند کریں, جبکہ عزم استحکام کی مخالفت بھی کر دی. مبینہ طور پہ خبریں ہیں کہ مولانا ایک اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں, اور 6 جماعتوں نے اس میں شمولیت کی حامی بھر لی ہے. ابھی تحریک کے نکات پہ مشاورت جاری ہے, جس کے بعد حکمت عملی سامنے آئے گی. تو اب یہ ہے معاملہ, اور اسی لیے میرے خیال میں آج ہمارے پاس ایک بہت ہی موزوں گیسٹ ہیں, ان کا اگر ہم تعارف کرائیں. حافظ حمداللہ صاحب جوائن کریں, رہنما جمعیت علماء اسلام فے. حافظ صاحب السلام علیکم. جی حافظ صاحب. وعلیکم السلام فہد حسین بھائی, آپ کو بھی سلام, بطول بی بی کو بھی سلام. وعلیکم السلام. اچھا حافظ صاحب, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان نے جو اس دن پریس کانفرنس کی ہے, پی ٹی آئی کی آپ لوگوں نے لگوا دی ہیں دوڑیں. اب وہ آپ کے پاس کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آ کے بات کریں گے. تو تب سے جب سے مولانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد حسین صاحب. آپ نے بالکل مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کی جو اقتباسات آپ نے کوٹ کیے تو وہ بالکل درست ہے. 2 روزہ اجلاس تھا مرکزی مجلس شورا کا, جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس تھا 29 اور 30 کو. تو غالباً یہ ایک دن کا اجلاس شروع ہوا 2 بجے سے رات 11 بجے تک, اگلے دن 11 بجے سے 7 بجے تک. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنے گھنٹے ہو گئے. تو اس میں ملک کی سیاسی بین الاقوامی صورتحال, اسی طرح پیم ایل این کی مذاکرات ہمارے ساتھ, اور پی ٹی آئی کا بار بار آنا. تو اس سلسلے میں آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کے بارے میں مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بار بار میرے پاس آئیں, اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں, اور ہمارے موقف کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور ہم سنتے ہیں میڈیا پر کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے, لیکن آفیشلی اور رسمی طور پر ابھی تک اس کمیٹی کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اچھا.
تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا ان کا آنا، اس سے جمعیت علماء اسلام انکار نہیں کرے گی، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یکسوئی پیدا کرنا اہم ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یکسوئی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اگر وہ یکسوئی کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، وہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، پھر آئیں گے باقاعدہ آفیشلی، پھر اس کو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم خوش آمدید کہیں گے، تو پھر بات ہو سکتی ہے، انہوں نے جو اناؤنس لیکن کر ابھی دی تک ہے وہاں یکسوئی نہیں ہے، جیسے آپ کے علم میں بھی ہے۔ انہوں نے جو اناؤنس کر دیا ہے باقاعدہ کہ جی ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پر آفیشلی کوئی آپ سے رابطہ نہیں ہوا، کوئی کمیٹی کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کیا گیا، کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ جی ہم فلانے دن آپ کو ملنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے، ایک بار میرے خیال عید سے پہلے یا عید کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا تھا، لیکن ناموں کا انہوں نے نام اس کے اناؤنس نہیں کیے تھے کہ کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں۔ ابھی میڈیا پر میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس میں انہوں نے نام بھی لیے، میرے خیال میں علی گور صاحب ہے، اسد قیصر صاحب ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کمیٹی مولانا صاحب کے پاس وہ وفد آیا ہو، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے۔ جب آئیں گے اس کے بعد اس پر میں رد عمل دے سکتا ہوں۔ ایک بات اور ذرا بتائیں کہ یہ جو خبر ہے کہ مولانا صاحب اور آپ کی جو جماعت ہے وہ الگ سے ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کا سوچ رہی ہے، اس پہ کچھ کام کر رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی اس میں شامل ہو یا نہ ہو، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کل ہمارا جو شورا کا 2 روزہ اجلاس ہوا، اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہم تنہا تحریک چلائیں گے، جمعیت علماء اسلام اپنی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے۔ جہاں تک ایک نئے اتحاد کی تشکیل کی بات ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ کمیٹی سوچ کے کہ ہم نے ملک کی سطح پر کن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بنانا ہے پی ٹی آئی سے الگ ہو کے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے، کسی قسم کا اتحاد بنانے کا یا لیکن حافظ صاحب یہ کبھی ہوا نہیں ہے ماضی میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے ماضی میں کہ مولانا نے کوئی تحریک چلائی ہو اور اتحاد میں گئے ہوں اور کوئی سپورٹ نہ ہو۔ سپورٹ سسٹم کے بغیر تو سیاست کبھی کی نہیں ہے، چاہے وہ ایم ایم اے کا دور ہو، مشرف کا دور ہو یا اس کے بعد کے ہوں، چاہے پی ڈی ایم 1 ہو۔ تو سر ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک تنہا تحریک چلائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ یو نیڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز، آپ لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ تو نئے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ایک ہے تحریک چلانا، ایک ہے اس کی کامیابی۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ تحریک آپ تنہا کیسے چلائیں گے، پھر تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ماضی میں آپ نے پی ڈی ایم بنایا تھا، اس سے پہلے اے آر ڈی تھی، ایم آر ڈی تھی، پتہ نہیں کون سی اتحاد تھی، اے پی ڈی ایم تھی 2006 اور 2008 میں، اگر آپ کو یاد ہو 7 میں۔ تو یہ بات آپ کا صحیح ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب جولائی 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت 20 ستمبر 2020 تک جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلا رہی تھی۔ پورے پاکستان میں ملین مارچ کیے، 15 سے 20 ملین مارچ کیے، اور آپ کو یاد ہوگا جب 2019 میں ہم نے آزادی مارچ کراچی سے شروع کر کے اسلام آباد میں 2 ہفتے ہم بیٹھے تھے، اس وقت ہم تنہا تھے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی پارٹی نہیں تھی اس مارچ میں۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، اگرچہ پارلیمنٹ میں وہ پاور نہیں ہے، وہ حجم نہیں ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بھی بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ وہ اس پاور جمعیت علماء اسلام کو پاور میں بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہے، تو لیکن باہر اسٹریٹ پاور ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس اسپیچ پاور بھی ہے اور اسٹریٹ پاور بھی ہے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اب کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اور میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
جو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بطول آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی کو یہ ایکسٹرا کوشش کرنی پڑے گی, کیونکہ مولانا صاحب نے بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہی از ناٹ ویری ہیپی جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. میرے خیال میں وہ مولانا صاحب جو ہیں بڑے پریگمیٹک پالیٹیشین ہیں, وہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. سو یہ بھی ان کا ایک میسیجنگ تھی اور وہ میسیج جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ گیا ہے. میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کی طرف سے پوری کوشش ہوگی, لیکن وہ جو کمبائنڈ اپوزیشن والا معاملہ ہے وہ مجھے ابھی فوراً ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس میں پہلے پی ٹی آئی ہیز ٹو گیٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر. اور یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم بریک کے بعد بات کریں گے, بالکل, کہ ہر پی ٹی آئی والا جو ہے اس نے دوسرے کے جو ہے وہ گریبان پکڑا ہوا ہے, اور کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو چوہا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو بونا کہہ رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل, جنید اکبر صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے, اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی ایشوز کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب, ہم نے پی ٹی آئی کے انٹرنل اختلافات پہ بات کرنی تھی, جنید اکبر صاحب ہمیں جوائن بھی کرنے والے تھے, بٹ فار سم ریزن ہی از ناٹ. دیکھ لیتے, ہوپ فلی آ جائیں گے, اوبیسلی انہوں نے کیا ہوا تھا. لیکن دیکھیں معاملات جو ہیں وہ اس وقت صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ یا تو نا کوئی اکا دکا چیز ہو. اب یہ کئی دنوں سے, یعنی کہ تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ یعنی بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ ایکچولی ایک 3 وے فائٹ ہو رہی ہے, یعنی جس طرح ایک ٹرائنگل ہوتا ہے نا, ایک طرف موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, دوسری طرف جو ہے وہ لوگ ہیں جو جس میں شندانہ گلزار صاحبہ ہیں اور شہریار افریدی ہیں, جو کہ اپنی اس لیڈرشپ پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی باقی لوگوں کو, جو پرانے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. اور تیسرا جو ٹرائنگل کا کونا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور اس میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, جس میں عمران اسماعیل صاحب ہیں, جس میں علی زیدی صاحب ہیں. یہ تو آپ نے انورٹڈ پیرامڈ بنا دیا خبروں والا, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں. اور اب سڈنلی آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پبلکلی ویزیبل ہو گئے ہیں, ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک ٹرائنگل ہے, اس میں معاملات چل رہے ہیں. اب اس کی جو پوری کہانی ہے کہ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے, وہ میں اب مائک کروں گا آپ کے حوالے. آپ المشہور خبر خلاصے کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. ویسے جو پی ٹی آئی کی باتیں ویسے عوام کو زبانی یاد ہے, لیکن پھر بھی ہم ریوائز کر دیتے ہیں آپ کے لیے. تحریک انصاف کے عہدیداروں کے استعفیٰ پارٹی میں اندرونی اختلافات کی طرف اشارے کر رہے ہیں جو ریسنٹ ریزگنیشن سے. شہریار افریدی کا بیان بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا, اور اس کے بعد مزید اختلافات سامنے آئے. کبھی شہریار افریدی کہتے ہیں میرا آخری دن ہے, تو کبھی شاندانہ گلزار. شیر افضل مروت کے استعفوں کی پیشکش سامنے آتی ہے, مگر کبھی فواد چودھری کے سوال تو کبھی شبلی فراز کے جواب نے ماحول گرمایا ہوا ہے. آج کا تو اسکرپٹ بڑا وہ شاعرانہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں بہت انوالو ہو گئے تھے لکھتے ہوئے. ایک الزام میں جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین لگا رہے ہیں وہ یہ کہ مخصوص لوگ خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, اور ان کے فیصلوں کا فائدہ بھی اسی مخصوص گروپ کو ہو رہا ہے. جبکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف بھی ایک اہم وجہ بنی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کا قد چھوٹا ہے, تو کوئی انہیں چوہا کہہ رہا ہے. جواب میں بھگڑوں کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں. فواد چودھری, علی زیدی سمیت دیگر سابقہ لیڈرز بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو نہیں رہی. اسی کھینچا رانی کے ماحول میں کبھی سابق اراکین کو واپس لینے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی خبریں گردش کرتی ہیں, تو کبھی بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ کہہ کے واپسی کا فیصلہ صرف بانی پی ٹی آئی کریں گے تردید آ جاتی ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی ہیں کہ رہائی نہیں ہو رہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ ان کا تو ابھی کوئی امکان لگ بھی نہیں رہا. اب ایشو یہ ہے بطول کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اب مزید خراب ہونے کو جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بھی آپ کریں گے نا, دیکھیں یا تو یہ کہ آپ لیڈرشپ کو چینج کریں, اگر چینج نہیں کرتے تو جو وہ لوگ جن کو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیسے ہوگا. اور دوسری طرف جو یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھر کر سامنے آ گئے, اور ان کی باقاعدہ ایک لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس کا بریک ڈاؤن کر لیں فہد, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پہلے ان کا بتا دیں جو نظریاتی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, پہلے ان کا سمجھا دیں, پھر یہ سمجھا دیں جو نئے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, پھر بیچارے وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ایشو کیا ہو رہا ہے, اس ساری جو پورا جو مسئلہ پڑا ہے نا, اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ کی چیز کیا ہے, تو وہ ہمیں نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب تک ایکسس. پرابلم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ان تمام لوگوں کی جو معاملات دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں ان کو کن کو ملنے دیا جا رہا ہے, اور جو مل رہے ہیں ان کا
جو ہے انہوں نے باقیوں کو بلاک کیا ہوا ہے، اور خان صاحب تک جو انفارمیشن جا رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے وہ دوسرے لوگوں کے مطابق وہ ایکچولی بالکل درست نہیں ہے، اس میں ذاتی مفادات جو ہیں دے آر ایٹ پلے۔ اب یہ جو ایشو ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جی خان صاحب ان موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کی رہائی کا جو ایک سلسلہ ہونا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیسے ہونا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ تو عدالتوں کے تھرو ہونا ہے۔ اب ایشو اب ان تمام چیزوں کو لے کر دیکھنا یہ ہے بطول کہ یہ معاملات کدھر جائیں گے۔ دیکھیں اب اس ٹائم یہ کام بڑا وشس ہو گیا کیونکہ اب نام لیے جا رہے ہیں۔ پہلے یا تو اتنا ایک جنرل بات ہوتی ہے، اب ایک سائڈ یعنی کہ فواد چودھری صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی رؤف حسن صاحب کو یا جو ہے وہ شبلی فراز صاحب کو وہ ڈائریکٹلی ان پہ، یا حامد خان صاحب کو ڈائریکٹلی نام لے کر ان کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تنقید کریں، وہاں سے جوابی فائر ہو رہے ہیں۔ unlikely of حامد خان کہ وہ کسی کا نام لے لیں، لیکن دیکھیں نا اب لے رہے ہیں یہ سارا کچھ بیہائنڈ دا سینس تو پہلے بھی تھا، اب ایک دم جو کھل کے سامنے آیا نا اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا کہ اب جب وہ ایک طرف سے حملہ کرتے میں عمران اسماعیل صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اگر عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر یا تو وہ کہنا اگر وہ باہر ہوتے کبھی نہ ہوتا، اب وہ جیل میں یا تو وہ سب کو کہیں گے جی بالکل خاموش ہو جو کوئی کچھ نہ کرے، وہ نہیں ہو رہا۔ 5 6 7 دن سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک لفظی جنگ چھڑ رہی ہے۔ ہماری تو عید ہوئی بھی ہے کیونکہ روزانہ ہمیں ہیڈ لائنز کی جو ہے ان کے لیے مٹیریل مل رہا ہے، لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے، اس سے سمجھ کیا آ رہی ہے کہ دیر از نو بڈی ٹو اسٹاپ دس۔ جب یہ ایک طریقے سے جو ایک کیوس مچا ہوا ہے جماعت میں، وہ تبھی ہوتا ہے جب مختلف سینٹرز آف پاور بن جائیں اور باہر سے ان کے اوپر انہی کے لوگ تنقید شروع کر دیں، اور کوئی ایک ایسا شخص نہ ہو جو سب کو کہے کہ ایک سیکنڈ رک جاؤ، یہ نہ کریں کیونکہ اس کے کرنے سے پارٹی کا جو ایک تاثر ہے وہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی سینٹرل کمانڈ ہوتی تو 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا، 7واں 8واں دن۔ اور اگر اگر سینٹرل کمانڈ ہوتی تو وہ کس کو کہتی کہ ہاں یہ ہے اصل پی ٹی آئی؟ اصل پی ٹی آئی تو اس ٹائم ایک ہی ہے نا، وہ اڈیالہ جیل میں، سیدھی بات ہے۔ باقی وہی ہے جو جس کو وہ چاہیں گے۔ اب یہ اب ایک لائلٹی کا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی آپ دیکھیں علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے گلے مل، وہ کہہ رہے ہیں اب تو میں ان کے لیے بھیک بھی مانگ سکتا ہوں۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ نکل کر کے انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ جو اگر اس پارٹی میں کا جو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ہے، دیکھیں لائلٹی تو ہے ہی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جماعت جو ہے یہ بہت پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس سے اس جماعت کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کے طور پر فیصلہ سازی کرنی ہے کہ اگلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ نیچے لگا کے رکھو، اور ساتھ ساتھ اپنا جو بیانیہ ہے اور اپنا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو آگے لے کے چلنا، دونوں طرف وہ فیل ہو رہے ہیں۔ تو پارٹی جتنی بھی پاپولر ہو، یہ تو ایک طریقے سے وہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ایشو یہ نہیں کہ وہ یہ ایک دم پرابلم کھڑا ہو گیا، ایشو یہ کہ پرابلم چلتا جا رہا ہے، اور اصل جو کنسرن کی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جہاز ہے وہ ایسے نیچے گر رہا ہے، اس کو کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا وائنڈ اپ کرنے آخری اہم سوال ہے، مولانا کا جو آفر ہے اور جو اویلیبلٹی ہے اس کو کیپٹلائز کیسے کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ کیونکہ وقت گزر گیا پھر موقع نہیں ملے گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب سے جا کر اور وہ جو ایک لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ اوپن کریں، وہ اپنے کنفیوژن میں وہی نہیں کر پا رہے، وہ اتنے مصروف ہیں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے میں۔ تھینک یو سو مچ، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔